السلام علیکم ساتھیوں، تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ شہزادی نے حکم دیا کہ 100 توڑے اشرفیاں لو اور اپنا اسباب درست کر کے بدن کو سدھارو۔ یہ بات میں سنتے ہی کاٹھ کا ہو گیا، روحنی صورت بنا کر کہنے لگا، اگر مجھ کمبخت کو دنیا کا لالچ ہوتا تو میں اپنا جان و مال حضور میں نہ کھوتا۔ مجھے تو امید تھی کہ آپ اس عاجز کو قبول فرمائیں گی۔ یہ سن کر تیکھی تیوریاں چڑھائی اور خفگی سے بولی، چھوٹا منہ اور بڑی بات، بس چپ رہو۔ اگر یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو چیل کووں سے اس کی بوٹیاں نچوا لیتی۔ تیری قسمت تیری اچھی ہے، تیری خدمت یاد آتی ہے۔ وہ خفگی کے عالم میں اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بتھیرا سر پٹکا لیکن متوجہ نہ ہوئی۔ لاچار میں بھی مایوس ہو کر محل سے نکلا۔ اس پری پیکر کی جدائی میں دن رات آنسو بہاتا، دیوانوں کی طرح جنگل بیابان کی خاک چھانتا۔ نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کا ہوش، تن پر کپڑا نہ تھا۔ جہاں چاہا سو رہتا۔ بچے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے، راہگیر آتے جاتے تنگ کرتے۔ چند ہی روز میں کمزور لاغر ہو گیا، چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی۔ شہزادی کے محل کے سامنے ایک مسجد تھی، اس کی سیڑھیوں پر پڑ گیا۔ اسی حالت میں مہینوں گزر گئے۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ وہی خواجہ سرا جمعہ کی نماز پڑھنے آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ واپس جا کر شہزادی سے میری حالت بیان کی۔ آخر شہزادی کو وہ وقت یاد آیا جب وہ صندوق میں بند زخموں سے چور پڑی تھی، بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس وقت یہی فقیر کام آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی خواجہ سرا کو بھیج کر مجھے فوراً محل میں لے آئے۔ شاہی حکیموں سے میرا علاج کروایا گیا۔ سبھوں نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں، اپنی ناکامی پر مرا جاتا ہے۔ اگر اپنا مقصد کامیاب ہو جائے تو امید ہے یہ مریض جی اٹھے۔ تب اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا، آخر بتاؤ تو صحیح، تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ آخرکار اس نے یہ درخواست منظور کر لی۔ میری حالت مارے خوشی کے بہتر ہوتی چلی گئی۔ چند ہی روز میں میں تندرست ہو گیا۔ تب ایک دن نہایت خاموشی سے میری شادی اس سے ہو گئی، لیکن یہ تمنا پوری ہو جانے کے بعد بھی میں اداس رہنے لگا۔ دل میں ایک کھٹک تھی جو خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ آخر ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں تو یہ حال تھا کہ شادی کے لیے مرے جاتے تھے، اب کامیاب ہو گئے ہو تو اداس نظر آتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا، بڑی آرزو اور مراد یہی تھی سو مجھے ملی، لیکن دل میں ایک کھٹک ہے۔ اگر میری خاطر منظور ہو تو یہ بتاؤ کہ ایک پرچی لکھ بھیجنے سے اتنے توڑے اشرفیاں کیوں کر ملی؟ یوسف جب مہمان ہو کر آیا تو ضیافت کا سامان کس طرح ہوا اور ان دونوں کو قتل کس نے کیا؟ جب اس نے دیکھا کہ سوائے کہنے کے چھٹکارا نہیں، لاچار ہو کر بولی، میں اس ملک کی شہزادی ہوں۔ ایک بار بیمار پڑی تو میرے بوڑھے ملازم نے اپنے شاگرد کے ہاتھ دوائی بھجوائی۔ یہ بڑا سیدھا سادہ نیک خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے یہ لڑکا بہت اچھا لگا اور اس لڑکے کو میں نے اپنے خدمت میں رکھ لیا۔ میں اس پر بے حد مہربان تھی، یہ سوچ کر کہ یہ کام کا آدمی بن جائے۔ چوک میں اس کے لیے دکان جوہری کی کرا دی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی دکان چمکی اور وہ خاصا مشہور ہو گیا۔ ایک دن اس لڑکے نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں 50,000 روپے میں اس کو ایک باغ خرید دوں۔ تمہیں تو وہ باغ یاد ہوگا؟ جی اچھی طرح یاد ہے، وہی نا جس میں یوسف نے میری دعوت کی تھی۔ ہاں، تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس باغ کے ساتھ ایک کنیز بھی مفت میں مل جائے گی جو موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے۔ میں نے اس کی فرمائش فوراً پوری کر دی۔ ایک دن
ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ اس باغ کی سیر کی جائے۔ چپ چاپ وہاں پہنچی، دیکھا کہ وہی کنیز جو کالی بھوتنی سی تھی اس لڑکے کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ جی جل گیا، میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تب لڑکا بہت گھبرایا، ایک طرف کونے میں جا کر معلوم نہیں دونوں میں کیا مشورہ ہوا۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں تو اس پہ مہربان تھی، سو معاف کر دیا۔ پھر وہی کنیز شربت کے 2 پیالے تشت میں رکھ کے لے آئی۔ اس کو دیکھ کر جی متلایا، مگر لڑکے کی خاطر خاموش رہی۔ شربت کا پیالہ ہاتھ میں دے کر اس نے مجھے اصرار کیا کہ پی لو۔ میں نے انکار نہ کر سکی، گھٹا گھٹ پی گئی۔ شربت پیتے ہی مجھے چکر آنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئی۔ لڑکے نے اس چڑیل کے بہکانے پر مجھے تلوار سے گھائل کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ میں مر گئی ہوں تو صندوق میں بند کر کے قلعے کے باہر لٹکا دیا۔ اللہ نے تم کو وہاں پہنچا دیا اور میری جان بچ گئی۔ تمہیں معلوم ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہ یوسف جوہری تھا۔ میں دل ہی دل میں ان سے بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تم کو رکا دے کر خواجہ سرا کے پاس بھیجا، اپنے زندہ رہنے اور تمہارے مکان میں ٹھہرنے کی خبر اسے دی، تمہارے اخراجات کے لیے رقم طلب کی۔ تم کو یوسف سوداگر کی دکان پر خلوت لینے بھیجا کہ وہ اپنی عادت کے مطابق تم سے دوستی کر لے گا۔ پھر ضیافت میں اسے اور چڑیل نوکرانی کو اپنے یہاں بلوا کر قتل کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس موقع پر جو لوازمات دعوت کا ہوا وہ سب اسی خواجہ سرا نے آخر سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ اس ملک میں ہم لوگوں کا رہنا ٹھیک نہیں، چنانچہ ایک رات اس نے شاہی استبل سے 2 گھوڑے منگوائے، مردانہ لباس پہنا، ہتھیار لٹکائے اور ہم دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک دریا ملا، اسے پار کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ شہزادی کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور میں کشتی تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ بتھیرا سر پٹا، کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر وہاں سے پھر آیا تو اس ملکہ کو پیڑ کے نیچے نہ پایا۔ ادھر ادھر دیکھا، آواز دی، کہیں نہ ملی۔ سارا جنگل چھان مارا، اس کا پتہ نہ چلا۔ معلوم نہیں جن لے گیا، بھوت نے پکڑ لیا یا کسی دیو نے اٹھا لیا۔ میں نے ساری دنیا میں تلاش کیا لیکن شہزادی نہ ملی۔ ایک دن مایوس ہو کر چلا جا رہا تھا کہ پہاڑ سے نیچے کود کر جان دے دوں۔ اتنے میں ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار آئے اور کہنے لگے، کیوں مرنے کا قصد کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش اب ایسی ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں گے۔ وہاں کے بادشاہ کا آزاد بخش نام ہے، اس کو بھی بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ جب وہ بھی تم چاروں فقیروں سے ملے گا، ہر ایک کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔